اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک بہت ہی خاص موضوع وہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اپنی زندگی میں ہی روحانیت اختیار کر لیں، تو روحانیت سیکھ جائیں، روحانیت میں آ جائیں، تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ کیا واقعی روحانیت بہت ضروری ہے؟ کیا روحانیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں ناظرین، اگر ایک اور سوال کیا جائے کہ انسان کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کس چیز کو پہنچایا جاتا ہے؟ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کس چیز کو ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے؟ ایک اور سوال، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک دی۔ ایک اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تو ان سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ناظرین، بڑی جو ہے وہ ایک خاص توجہ طلب بات یہ ہے کہ معاملہ تو سارا روح کا ہے۔ تو ہم لوگ اگر روحانیت کا نام لیں، روحانیت کا لفظ روح سے نکلا ہے، تو اس سے ہم جو ہے اگر مراد یہ لیں کہ روحانیت کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے، تو آپ لوگ واقعی کہیں گے کہ یہ تو بہت ضروری ہے، یہ تو بہت ہی ضروری چیز ہے، تو اس پہ تو واقعی بات ہونی چاہیے، اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں ناظرین، ہم یہ آپ کے لیے ایک بہت ایسے موضوع پہ ایک ویڈیو پیش کر رہے ہیں جو اگر آپ لوگ ایک بار سن لیں گے اور اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ کے خیالات اپنے متعلق اور وہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں اس کے متعلق کافی حد تک بدل جائے۔ تو ناظرین، اس لیے ذرا پلیز توجہ طلب چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے اندر روح پھونکی، اور جیسے ہی روح ہمارے اندر آتی ہے تو انسان کا دل، یعنی جو بچہ ہوتا ہے، اس کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جیسی روح کی آمد ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ وہی انسان ہٹا کٹا، جس کو ہم کہہ لیں، بیمار تو انسان ہوتے ہی ہیں لیکن زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحت مند انسان ہوتا ہے، اچھا بھلا چلتا پھرتا، تو اچانک پتہ چلتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ایک بہانہ بنتا ہے اور انسان پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا سے چلا گیا، اب بس صرف باقی میت رہ گئی ہے، اس کا نام بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے اور اس کو صرف میت یا ڈیڈ باڈی یا لاش کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی نے کہا ہو کہ نام لے کے پکارا جائے؟ ہمیشہ میت کہہ کے پکارا جاتا ہے، نام بھی چھین لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم وہ جسم جس کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، کئی لوگ تو پتہ چلتا ہے نہیں جی آج تو ہم 5 سٹار پہ کھانا کھانے جائیں گے، پتہ چلا کہ آپ نے ایک وقت میں 10 20 30 40 ہزار کا، ایک بندے نے 2 بندوں نے کچھ ایسا کھانا کھا دیا۔ وہ کھانا کس چیز کو کھلایا؟ روح کو تو نہیں کھلایا، وہ کھانا تو آپ نے جسم کو کھلایا، اور جسم یعنی میت، مرنے کے بعد جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنا بھی کچھ کرتے ہیں اپنے اس جسم کے لیے کرتے ہیں جو کہ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، جس کو قبر میں کیڑوں نے کھا جانا ہے؟ ناظرین، تو پھر ہم روح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ناظرین، کبھی آپ اگر کوشش کریں اور اندازہ لگائیں اپنی بے چینی کا، کہ جو بے چینی انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہے اور وہ انسان بے چین رہتا ہے، بڑا پریشان رہتا ہے، اور کھاتا پیتا بھی ٹھیک ہے، بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں بڑے بڑے قیمتی کھانے کھاتا ہے، اور ایسے کھانے کھاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کھانا کھانے کے بعد جناب اتنی طاقت آ جائے گی، یہ آ جائے گی، وہ آ جائے گی، لیکن پھر بھی دل بے چین،
ڈپریشن، سارے معاملے۔ دل کو چین دینے والی چیز کیا ہے ناظرین؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے یہ زمین و آسمان ساری کائنات پیدا کی، اس سے پوچھیں، وہ تو کہتا ہے کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور دل کے اندر ہمارے کیا پایا جاتا ہے؟ ہماری روح ہے۔ ہماری روح ہمارے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دل کے اندر جو ایک شعلہ پیدا ہوتا ہے، ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اور اس کرنٹ سے جو مسلز دل کے ریلیکس ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں، جس سے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں اپنی زندگی گزارنے میں، ہم وہ کام نہیں کر رہے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ رہنے والی روح ہے، ایصال ثواب تو روح کو دیا جاتا ہے۔ جب قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں میت کو ڈال دیا جاتا ہے، ڈیڈ باڈی کو، تو تمام لوگ پڑھ کے جو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں کی روح کو ایصال ثواب پہنچائے۔ یہ روح اپنا ایصال ثواب مرنے کے بعد تو حاصل کر لیتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اس کے لیے پڑھ ہی دیتا ہے۔ اپنے لیے یہ روح کیوں نہیں اس دنیا میں سے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ اپنے آپ کو ایصال ثواب پہنچاتی ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ جانے سے پہلے دنیا سے ہم بھی اپنے آپ کو ایصال ثواب پہنچائیں؟ تو ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح کو بھی جو ہے بھوک لگتی ہے، اس کو بھی مطمئن کرنا ہے۔ جیسے جسم کا کھانا کھانے کے بعد آپ کو آرام، چین، سکون اور نیند آتی ہے، تو ہمارے دل کو مطمئن کرنا ہے، اور دلوں کا مطمئن ہونا صرف اور صرف اس کا تعلق میوزک، اچھا بنگلہ، بہت بڑا بنگلہ، کار، کوٹھی وغیرہ، بینک بیلنس، جس کے متعلق یقین کیجئے کہ آئے دن یوٹیوب کے چینل بھرے ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ کریں تو کار، کوٹھی، بنگلہ ملے گا، یہ وظیفہ کریں تو یہ ملے گا۔ کیا کسی نے یہ بتایا کہ یہ وظیفہ کریں یا یہ کام کریں تو آپ کی روح کو چین ملے گا، آپ کی زندگی میں اطمینان آئے گا، آپ کا اللہ سے رشتہ ہوگا، آپ کا قلب، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا؟ اور کیا چاہیے؟ اس چیز کے لیے ناظرین غور سے سنتے رہیے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی، اور اللہ کا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ تعلق ایک روح کا تعلق ہے، یعنی کہ اللہ ہمارے ساتھ، کیونکہ شہرک کے قریب ہے، اس نے تو فرما دیا کہ میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں، جہاں 3 ہوتے ہیں چوتھا میں آتا ہوں، جہاں 4 ہوتے ہیں 5واں میں آتا ہوں، اور میں تمہارے سب کچھ دیکھتا جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ جب ہماری جسم کے اندر ہی روح اللہ رب العزت کی ڈالی ہوئی ہے، تو ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ کہاں پہ اللہ رب العزت سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں کیا فرما دیا کہ اے جنو انس، اگر تم آسمان و زمین سے نکلنا چاہو تو تم نہیں نکل سکتے، زور کے سوا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہا اللہ رب العزت نے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ایک پوری کائنات ہے، ایک انسان کہاں تک جا سکتا ہے؟ یہ تو پہلا آسمان ہے جس میں ستارے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو 7ویں آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بھی اللہ رب العزت کی پتہ نہیں کیا کیا کائنات ہیں۔ تو یہ ناظرین، اس لیے ہم کیوں نہیں اپنی روح کے لیے اپنی زندگی میں ہی کچھ ایسا کام کر کے جاتے جس سے ہماری روح مطمئن ہو سکے؟ تو ناظرین، اس لیے اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں ہی اپنی روح کو سکون پہنچائیے، اس لیے کہ کوئی ایسا وقت نہیں آنے والا جو ہمیں بتائے گا کہ اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ وقت بغیر بتائے آئے گا جب ہمارے اندر سے ہماری روح نکال لی جائے گی، اور اس کے بعد کہہ دیا جائے گا ہی از نو مور، اور اوپر سے آسمانوں سے آواز آ جائے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ کہ چلو اب جو ہے تمہارا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب تمہارا
नामा अमाल जो कर रहा था तुमने कर दिया, अब तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। तौबा का दरवाज़ा बंद, माफ़ी का दरवाज़ा बंद, सब्र करने का दरवाज़ा बंद, गरीबों की मदद करने का दरवाज़ा बंद, किसी भी किस्म के नेकी के काम करने का दरवाज़ा बंद। रह क्या गया आपके पास? जो कुछ आपने किया हुआ है। नाज़रीन, हम में बहुत सारे लोग वही हैं जो यही कहते हैं कि ओ जी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, हम कर लेंगे, जिक्र भी कर लेंगे, इबादत भी कर लेंगे, नमाजें भी पढ़ लेंगे। कितने हैं जो अपने मरने की उम्मीद रखते हैं और जिनको अपनी जो है वो मौत का वक्त भी मालूम है? किसी को नहीं मालूम। इसलिए उस दिन का इंतज़ार किए बगैर अपने आप को जो है तैयार कर लीजिए शिद्दत के साथ। रूहानियत में आइए। रूहानियत में ये नहीं है कि आपको जो है वो मज़ारों पे सजदा करना सिखाया जाएगा। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप हर एक के मज़ार पे जाएं, वहाँ पर फूल चढ़ाएं, ये करें, कुछ भी नहीं। मेरे कागज़ों में रूहानियत क्या है? रूहानियत रूहानियत क्या है? रूहानियत हिजरत है। हिजरत नकल मकानी है। एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना है। कहाँ से छोड़ के कहाँ जाना है? बुराइयों से छोड़ के अच्छाइयों की तरफ जाना है। एक आम इंसान से एक मोमिन इंसान बनना है। एक इंसान गुनाहगार इंसान से हमने वली अल्लाह के दर्जे तक जाना है। ये है रूहानियत, जिसको हम अपने कागज़ों में रूहानियत कहते हैं। तो आइए ना इसमें नाज़रीन, रखिए स्टेप इन, कीजिए स्टेप इन रूहानियत में, और इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। लेकिन ये जहन में रख लीजिए, ये कोई सिंपल स्विचिंग नहीं है बिजली के बोर्ड की तरह कि आपने इधर स्विच प्रेस किया और पता चला कि आपका दाखिला रूहानियत में हो गया। ये ऐसा नहीं है। आपको अपना अंदर सबसे पहले साफ करना पड़ेगा, इंतहाई ऐसा साफ करना पड़ेगा, ऐसा जैसे दूध डालने से पहले ख़वातीन बेहतर जानती हैं बर्तन को अच्छे तरीके से धोया जाता है। नाज़रीन, दूध एक नूर की मानंद है और ख़वातीन बेहतर जानती हैं कि अगर दूध को किसी ऐसे बर्तन में डाल दिया जाए जिसमें किसी किस्म की भी थोड़ी सी गलाजत हो तो वो दूध फट जाता है। इसलिए दूध यानी ऐसा एक ईमान, वो ईमान यानी अल्लाह की कुर्बत, दिल में अल्लाह को लेके आना है और हमारा बर्तन ही साफ ना हो। नहीं नाज़रीन, हमें अपने आप को साफ करना पड़ेगा। हमारे अपने दिल के अंदर से हर किस्म की मैल निकालनी पड़ेगी। मैल कैसी? कपड़ों की तरह, जैसे कपड़ों को धोया जाता है मशीन। अगर आप देखें धोबी क्या करता है, कपड़े को, बास जो पुराने ज़माने में धोबी होते थे वो कपड़े को ज़ोर ज़ोर से पत्थरों पे मारा करते थे ताकि मैल इससे निकले। और ज़िंदगी में मार जो होती है, बाज़ दफ़ा आपको गम आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, नाकामी आता है, कोई अपना प्यारा छीन जाता है, आप अचानक ऐसे अमीर से गरीब हो जाते हैं जैसे बादशाह एकदम अचानक फ़कीर हो जाए। ऐसे ऐसे गम आते हैं। ये गम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देते हैं ताकि हमारे दिलों के अंदर से मैल कुचैल निकल जाए। और मैल कुचैल क्या क्या है? हमारे दिलों के अंदर कीना, हमारे दिलों के अंदर बोगस, हमारे दिलों के अंदर तकब्बर, हमारे दिलों के अंदर पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। हमारे दिलों के अंदर ऐसे हसद, ऐसा ऐसा हसद भरा हुआ है। उसके पास इतनी कोठियाँ, उसके पास इतनी महंगी गाड़ी, मेरे पास सस्ती सी गाड़ी। वो कहता है मेरे पास मोटरसाइकिल, उसके पास गाड़ी। वो कहता है मेरे पास साइकिल, उसके पास इतना कीमती मोटरसाइकिल। वो कहता है कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, मैं तो पैदल बस पे आता जाता हूँ। और एक गरीब वो भी होता है जो कहता है कि वो पैदल तो चल लेता है, मेरे पास तो टांगे भी नहीं हैं कि मैं टांगों के ऊपर चल के अपना काम कर सकूं। तो कई ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि यार वो व्हील चेयर पे बैठ के अपने हाथों से व्हील चेयर तो चला सकता है, मैं तो बेड पे पड़ा हूँ, हिल भी नहीं सकता है जी। मैं तो कोमा में पड़ा हूँ, मैं तो ऐसी हालत में हूँ कि मेरा पासा भी मैं अपनी मर्ज़ी से पलट नहीं सकता, मैं इतना माजूर हो गया हूँ। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल इंसान में आती रहती हैं। इसलिए अपने आप को
جو ہے وہ مطمئن کر لینا اللہ کی رضا میں، راضی با رضا۔ کیسے؟ جو حالت اللہ نے آپ کی رکھی ہوئی ہے، جس حالت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اس حکمت میں آپ ڈھل جائیے، اس حکمت کو مان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ آپ کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم برائی کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہمیں عذاب بھی نہیں آتا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پتہ ہے کون سے لوگ ہیں ناظرین؟ وہ لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے گناہ کرتے وقت، خواہ وہ کسی قسم کا بھی گناہ ہو، وہ زنا کر رہے ہوں یا ڈاکہ ڈال رہے ہوں یا چوری کر رہے ہوں یا کچھ اور کام کر رہے ہوں گناہ کے، ناظرین وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں، وہ صرف اوپر نہیں دیکھتے، وہ صرف اوپر نہیں دیکھتے۔ غور کیجئے، شیطان نے کیا کہا تھا اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں تیرے بندوں کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے میں ان کے اوپر حملہ کروں گا اور میں ان کو بگاڑوں گا۔ شیطان نے یہ فرمایا تھا، لیکن شیطان نے اوپر کا نام نہیں لیا تھا کہ میں اوپر سے دائیں بائیں آگے پیچھے، اوپر سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شیطان بھی جانتا تھا کہ اوپر اللہ رب العزت ہوتا ہے، اسی لیے جب گناہ کرنے لگو ایک بار دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کی بجائے ذرا اوپر بھی دیکھ لیا کرو کہ کوئی ذات ایسی ہے جو آپ کو اس گناہ میں دیکھ رہی ہے، وہ ذات آپ کو بہتر جانتی ہے، آپ کے ہر قسم کے وہ معاملات کو جانتی ہے۔ اور گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ بھول بھی کیوں جاتے ہیں کہ ہماری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا ماں کے پیٹ میں جب روح ڈالی گئی تھی تو کیا ہماری ماں نے ڈالی تھی؟ باپ نے ڈالی تھی؟ وہ روح کس نے ڈالی تھی؟ اللہ رب العزت نے ڈالی تھی۔ ماں کے پیٹ میں پلتے رہے 9 ماہ، کون پرورش کرتا رہا آپ کی؟ اللہ رب العزت کرتا رہا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے سارے معاملات بچپن سے پیدا ہونے سے لے کے آج آپ رات کو سو جاتے ہیں، آپ کی سانسیں کون چلائے رکھتا ہے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے سانس لیتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ یاد رکھیں تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو رب آپ کو ہر وقت آپ کی سانس کو چلائے ہوئے ہے، آپ کی ایک ایک بات وہ جانتا ہے، تو کیا آپ کے گناہوں کو وہ نہیں جانتا؟ وہ سب جانتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور وہ آپ سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے، اس لیے اپنی زندگی میں ہی اللہ رب العزت سے دوستی کر لیجئے، اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیریس لیجئے، اس لیے کہ ہم کسی بھی فرقے سے کیا، مذہب سے کیا، کسی بھی دنیا کے ملک میں کہیں بھی ہو، ہمارا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، جانا ہمیں اللہ کے پاس ہی ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے اس کے سوا جس کی طرف آپ نے جانا ہے۔ اس لیے یہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ جی میرا جسم میری مرضی یا میری زندگی میری مرضی، میں جیسے مرضی گزارنا چاہوں، سوری، یو ڈونٹ ہیو اینی چانس، یو آر انڈر کنٹرول۔ آپ کے اوپر نگہبان بیٹھے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور وہ جب چاہے گا آپ کو اپنے پاس بلا لے گا، جس بھی حالت میں کہیں بھی۔ اس لیے آپ آزاد نہیں ہو۔ اور ذہن میں رکھیے، روحانیت میں آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کے بعد، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، تکبر ختم کرنے، کینہ بغض، یہ وہ عفو درگزر، جتنی بھی قسم کی نیکیاں ہیں، یہ کرنے کے بعد جس دن خواب میں آپ کو اپنا چہرہ دکھائی دے جائے خواب میں، اس دن سمجھیے گا کہ اب میرا چہرہ صاف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس دن آپ کا دل بھی صاف ہو چکا ہوگا۔ یاد رکھیے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کا حامی ناصر ہو، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔